جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے، لوگ اس کے بعد بھی باز نہ آئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک کو قبر سے چوری کرنے کی سازش کی، سرنگ بھی کھود چکے تھے۔ یہ لوگ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم نکال کر کیا کرنا چاہتے تھے؟ چنانچہ تاریخ مدینہ کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہوں گے۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو آسانی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکے۔ محمدی کانٹینٹ چینل پر آپ سبھی کا خوش آمدید۔ چلیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ خلافت عباسیہ اپنی حکمرانی کی آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ اسلامی ریاستیں تقسیم ہو رہی تھی اور ان کے باشندوں میں باہمی تنافس اور افتراق و انتشار کا زہر پھیل رہا تھا۔ گروہی اختلافات ان کی جڑیں گھن کر طرح کھا جا رہی تھی۔ ادھر یورپی عیسائیوں نے بیت المقدس اور شام فلسطین کے ساحلی علاقوں پر قبضہ کر کے ملت اسلامیہ کو بدترین بحران سے دوچار کر دیا تھا۔ اس پر آشوب زمانے میں ایک بہت تشویشناک حادثہ رونما ہوا جس نے مسلم دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ مورخین نے لکھا ہے 557 ہجری میں عیسائیوں نے اپنی ایک خفیہ مجلس میں متفقہ فیصلہ کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آپ کا جسد اطہر نکال کر اپنے قبضے میں لے لیا جائے۔ چنانچہ اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے اپنے 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں مدینہ منورہ روانہ کر دیا تاکہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نکال لائیں اور اس طرح ان کی ناپاک سازش کامیاب ہو جائے۔ وہ دونوں آدمی مدینہ منورہ پہنچے۔ انہوں نے مدینہ کے باشندوں کے سامنے اپنے بارے میں یہ ظاہر کیا کہ ہم مغربی ہیں اور ہمارا تعلق اندلس سے ہے۔ یہ دونوں مسجد نبوی سے باہر قبیلے کے جانب آل عمر کی رہائش گاہ کے نزدیک ٹھہرے، جہاں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف قریب تھی۔ وہ رہائش گاہ دیار عشرہ کے نام سے مشہور تھی۔ جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی تو مسجد نبوی کے ارد گرد کے مکانات اس کے ضد میں آ گئے اور تمام مکانوں کے نشانات مٹا دیے گئے۔ یہ دونوں نصرانی بظاہر وہاں نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، نماز پابندی سے ادا کرتے، قبرستان بقیع اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی زیارت انتظام کے ساتھ کرتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اپنے آپ کو نہایت نیک، پرہیزگار اور اصحاب خیر کی حیثیت سے تعارف کرا لیا، لیکن اندر ہی اندر وہ اپنی ناپاک سازش کی تکمیل کے لیے کوشاں تھے۔ جب ان کے ارد گرد بالکل سکون ہو جاتا اور لوگ اپنی اپنی ضروریات میں مشغول ہو جاتے، یا جب رات ڈھلتی اور سب لوگ نیند کی آغوش میں چلے جاتے، تو یہ دونوں نصرانی اپنے ناپاک مقصد کی تکمیل میں لگ جاتے۔ اصل بات یہ تھی کہ یہ دونوں نصرانی اپنے رہائش مقام پر خفیہ طور پر ایک سرنگ کھود رہے تھے جس کا رخ قبر نبوی کی طرف تھا۔ سرنگ کی کھدائی سے جو مٹی نکلتی، یہ دونوں وہ مٹی تھوڑی تھوڑی کر کے کبھی اپنے قریبی کنویں میں ڈال دیتے تھے اور کبھی چمڑے کے تھیلی میں بھر کر قبرستان بقیع میں پھینک آتے تھے اور لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ بقیع کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ یہ دونوں اپنے گھناؤنے سازش کی تکمیل کے لیے ایک مدت تک لوگوں کو آنکھوں میں دھول جھونکتے تھے اور اپنا مذموم کام اپنے پروگرام کے مطابق مسلسل انجام دیتے رہے۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب پہنچ چکے ہیں اور مقصد حاصل ہونے والا ہے، تو انہیں یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ جسد اطہر کو کس طرح نکالے اور منتقل کیا جائے۔ چنانچہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر اپنے ساتھ لے جانے کے لیے خفیہ پلان بنانے لگے۔ انہیں یقین ہو چلا تھا کہ اب بہت جلد ان کی ناپاک سازش کامیاب ہونے والی ہے، لیکن اللہ رب العزت ان کی گھات میں تھا اور انہیں ذلیل و رسوا کرنے اور ان کی ناپاک منصوبہ بندی کا پول کھولنے کے لیے غضب الہی کے شعلے ان کے سروں پر لپک رہے تھے۔ ٹھیک انہیں دنوں سلطان نور الدین محمود زنگی نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی
اور دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 بھورے رنگ کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرما رہے ہیں، یا محمد انقذنی من ہذین، اے محمود مجھے ان دونوں ظالموں سے بچاؤ۔ نور الدین زنگی گھبرا کر اٹھا اور نماز پڑھ کر پھر سو گیا، لیکن لگاتار 3 مرتبہ اس نے مغینہ یعنی خواب دیکھا۔ تیسری مرتبہ جب خواب میں بیدار ہوا تو اپنے وزیر جمال الدین موصلی کو طلب کیا۔ یہ وزیر نہایت عقل مند، ہوشیار، دیندار اور تقوی شعار تھا۔ نور الدین زنگی نے اسے اپنا خواب تفصیل سے سنا دیا۔ جمال الدین موصلی نے بادشاہ سلامت سے کہا، ھذا امر حدث بالمدینۃ المنورہ اخرج الآن المدینۃ النبویہ وقت ما رأیت۔ یہ حادثہ مدینہ منورہ میں رونما ہو چکا ہے، فوراً مدینہ طیبہ روانہ ہو جائے اور جو کچھ اپنے خواب میں دیکھا ہے اسے سیغہ راز میں رکھیے۔ سلطان نور الدین زنگی نے رات کے بقیہ حصے میں مدینہ منور روانگی کی تیاری کی اور 20 آدمی کی نگرانی میں بہت سے اونٹ لے کر روانہ ہو گیا۔ سلطان کے ساتھ اس کا وزیر جمال الدین موصلی بھی تھا، جو بہت سا مال و متاع بھی ساتھ لے جا رہا تھا۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ سلطان کے ساتھ اس سفر میں 1000 اونٹ تھے، گھوڑے اور دیگر سواریاں ان پر مستعد تھے۔ شام سے مدینہ کا یہ سفر 16 دن میں طے ہوا۔ مدینہ پہنچ کر سلطان نے مسجد نبوی کے اندر ریاض الجنہ میں نماز ادا کی اور قبر نبوی کی زیارت کے بعد وہیں بیٹھ گیا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے۔ اتنے میں وزیر جمال الدین نے سلطان سے پوچھا، آپ نے جن 2 آدمیوں کے خواب میں دیکھا تھا کیا آپ ان کی شناخت کر سکتے ہیں؟ سلطان نے کہا، ہاں۔ وزیر نے مسجد نبوی میں موجود باشندگان مدینہ سے کہا، سلطان نور الدین زنگی آپ حضرات کے روبرو تشریف فرما ہیں، ان کے پاس صدقے کے بہت سارا اموال ہے، آپ لوگ اپنا اپنا حصہ بھی لے لیں، اور جو افراد نہیں آ سکے انہیں یہاں لے آئے تاکہ وہ اپنا حصہ لے جائے۔ محتاج حاضر ہوئے اور اموال تقسیم ہونے لگے۔ سلطان حاضرین کا بغور معائنہ کر رہا تھا، لیکن ان میں سے کوئی شخص ان 2 آدمیوں کی شکل و شباہت سے ملتا جلتا نہ تھا جنہیں اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس لیے سلطان نے پوچھا، کیا کوئی اور ایسا شخص باقی رہ گیا ہے جو مال لینے حاضر نہیں ہو سکا؟ لوگوں نے جواب دیا، کوئی باقی نہیں رہا، البتہ 2 مغربی آدمی ہیں، وہ کسی سے کوئی چیز نہیں لیتے، وہ بہت نیک اور پارسا لوگ ہیں۔ سلطان نے حکم دیا، ان دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ لوگوں نے جب ان دونوں کو حاضر کیا تو سلطان دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہی وہ 2 آدمی ہیں جن کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اشارہ فرمایا تھا۔ سلطان نے ان دونوں سے دریافت کیا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم مغرب اندلس کے ہیں، حج کی نیت سے آئے تھے اور اس سال مسجد نبوی کے قریب رہنے کا ارادہ ہے۔ سلطان نے کہا، سچ سچ بتلاؤ کہ تم کس نیت سے آئے ہو؟ سلطان نے ان دونوں سے بار بار اصرار کے ساتھ اصل حقیقت سے آگاہ کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ایک ہی بات دہراتے رہے۔ سلطان نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور اہل مدینہ کے چند لوگوں کے ساتھ ان دونوں مغربی آدمیوں کی رہائش گاہ پر پہنچا۔ وہاں لوگوں نے دیکھا کہ بہت سارا مال موجود ہے اور دیوار سے لگی پر چھجی پر قرآن پاک کی وہ 2 نسخے اور چند کتابیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیزیں ان کی رہائش گاہ میں نہیں تھی۔ سلطان اس رہائش گاہ کا اچھی طرح معائنہ کرنے لگا اور چاروں طرف گھومنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے سلطان کو الہام کیا اور اس نے اچانک رہائش گاہ میں بچھا ہوا قالین اٹھا کر دیکھا۔ قالین کے نیچے لکڑی کا ایک تختہ تھا۔ جب تختہ اٹھایا تو اس کے نیچے ایک گدی ہوئی سرنگ نظر آئی جو سیدھی قبر نبوی کی طرف جا رہی تھی اور مسجد نبوی کی دیوار کی حد پار کر چکی تھی۔ باشندگان مدینہ نے جب یہ منظر دیکھا تو ان پر دہشت طاری ہو گئی اور وہ گھبرا گئے، کیونکہ ان دنوں مغربی شخصوں کے بارے میں ان کا اعتقاد بہت اچھا تھا اور وہ انہیں تقوی پرہیزگار کا مرقع سمجھتے تھے۔ سلطان نے ان دونوں مجرموں کی پٹائی کی تو انہوں نے اقبال جرم قبول کر لیا اور بتایا کہ عیسائی بادشاہوں نے